اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک نشست میں اور سٹرینگث پہ کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کہ ہر کسی کو ڈھونڈنا چاہیے کہ میری اسٹرینگتھ کیا ہے، اور پھر اس کو جب آپ اپنی اسٹرینگتھ، پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اپنی اسٹرینگتھ آئیڈینٹیفائی کیجئے، دوسری یہ ہے کہ اپنی اسٹرینگتھ کو یوز کرنے کے مواقع ڈھونڈیے، ٹھیک ہے، اور تیسری یہ ہے کہ اس کو مستقل استعمال کیجئے اور اس کو مزید بہتر کیجئے، اس اسٹرینگتھ پہ کام کر کے اس کو مزید اچھا کیجئے۔ یعنی اگر آپ سوشل ہیں تو اپنے سوشل سکل کو مزید امپروو کیجئے، یہ آپ کے لیے کئی راستے کھول دے گا۔ اگر آپ انالیٹیکل ہیں تو آپ اس پہ مزید اپنے آپ کو آگے لے کے جائیے، وہ آپ کے لیے کئی راستے کھول دے گا اور آپ کی ایک جگہ بن جائے گی، ایک آپ کا مقام بن جائے گا کہ ہاں یہ بندہ از ویری گڈ ان دس یوتھ۔ مجھے میں چھوٹی سی اینیکڈوٹ آپ سے شیئر کروں۔ میرے پاس ایک پرانی کار ہوتی تھی اس زمانے میں، کرولا، اور اس کا میں جا رہا تھا گجرانوالہ، تو گجرانوالہ جاتے جاتے گجرانوالہ سے کوئی 5-7 کلومیٹر پہلے، فارچونیٹلی زیادہ پیچھے نہیں ہوا یہ واقعہ، گاڑی ہیٹ اپ ہو گئی، ٹھیک ہے جی، ریڈیٹر ظاہر ہے اس میں کوئی بلاکیج ہو گئی ہوگی، جو بھی ہوگا، کبھی اتنا غور ہی نہیں کیا تھا۔ خیر وہ میں اس کو روکا، تھوڑی دیر ٹھنڈا کیا، پھر دھیرے دھیرے چل کے گجرانوالہ شہر پہنچ گئے۔ تو میں نے وہاں جاتے ہی پوچھا مارکیٹ میں نے کہا جی کوئی یہاں بندہ جو ریڈیٹر، یہ تو مجھے سمجھ آ گئی کیوں ریڈیٹر ظاہر ہے اس میں پانی ابل رہا تھا، اس میں کہ ریڈیٹر کا مسئلہ ہے، انجن کا نہیں ہے، کہ کوئی ہے جو ریڈیٹر کلین کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی وہ فلاں بندہ بیٹھا ہوا ہے اس پلازا میں، باہر دکان کوئی نہیں ہے اس کی، ویسے ہی بیٹھا ہوا، تو وہ بڑا اچھا ہے۔ تو خیر میں چلا گیا، اس کو مین پہ تھا، بالکل مین، یعنی شہر کے اندر سے سڑک گزرتی ہے، جی ٹی روڈ، اس کے اوپر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ایک وہ تھا آئس فیکٹری تھی، اس کے باہر وہ صاحب بیٹھے تھے، اقبال ان کا نام تھا، اینڈ ہی واز مڈل ایجڈ گائے، اور بالکل سمپل، 2 اس نے چھوٹے رکھے ہوئے تھے ساتھ میں نے اسے بتایا جی یہ مسئلہ ہے، اس نے کہا ہاں جی کوئی نہیں، چل بھی چھوٹے کھول بھائی ریڈیٹر کھول بھائی۔ وہ چھوٹوں نے ریڈیٹر کھول لیا جناب، اور میں اس کو دیکھتا رہا جس طرح وہ کام کر رہا تھا نا۔ اس نے 1 گھنٹہ لگایا تقریباً کہ ساری کارروائی میں اس نے، اینڈ ہی ڈیڈ اٹ سو ایکسپرٹلی کہ یعنی اٹ واز اے فیٹ، اٹ واز ایبسلیوٹ پلیئر ٹو سی ہم ورکنگ۔ یعنی اس نے اس کے جو کلئی کے ٹانکے تھے وہ اس نے کھولے گرم کر کے، پھر وہ جو کلئی نکلی اس کو اس نے گرم کر کے اس کی ایک راڈ بنائی اس نے۔ مین وائل اس نے وہ اس کا جو بیچ والا تھا اس کو کھول کے اس نے تار سے اس کو ایک چیمبر کو اس نے کلین کیا، اس نے اس کو کرا کے، اس کے بعد اس نے دوبارہ اس کو جوڑا اور اس کو کرا کے اس نے دوبارہ فٹ کر دیا، اینڈ پرفیکٹ۔ آئی مین اٹ واز سچ اے بیوٹیفل ورک کہ مجھے آج تک نہیں بھولا، مجھے بندے کا نام بھی یاد ہے، مجھے یہ سارا واقعہ یاد ہے، اور یہ بہت پرانی بات۔ دس از ایکسلنس ایٹ اٹس بیسٹ، یہ اس کی اسٹرینگتھ تھی، اور یہ کمال کی چیز ہے۔ اور اس طرح کے میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں جو کوئی بھی ایک خاص چیز میں کمال رکھتے ہیں، یہ ان کی اسٹرینگتھ ہے، جو اسٹرینگتھ کا وہ نام نہیں لیتے، ان کو شاید اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، اور ان میں سے کچھ ہیں جو شاید اس کو بہت یوز کر رہے ہوں گے، کچھ ہیں جو شاید یوز بھی نہیں کر رہے ہوں گے کہ اچھا بھی ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اپنی اسٹرینگتھ ڈھونڈیے۔ دیکھیے میرے جو بہت ینگ کولیگس ہیں جو فارما انڈسٹری میں آئے ہیں، وہ میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے، میرا جی چاہتا ہے میں ایک لمبی گفتگو ان سے کروں، قسطوں میں کروں گا، ظاہر ہے ایک نشست میں تو مناسب نہیں ہے کرنا، کہ وہ بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ بیچارے کبھی کوئی اٹھا کے پھرتے ہیں کاغذ۔ ابھی جو ریسنٹ یہ جو قصہ کہانی ہوا ہے FIR، یہ وہ اس طرح کے مسائل بھی بہت ہیں، کہیں سے ان کو لگتا ہے کہ کوئی ان کو آؤ بھگت نہیں کرتا، کوئی عزت ہی نہیں کرتا، تو وہ کس سے کیا کہیں، ہر جگہ فلاں ہے، یوں ہے، یہ نگیٹیوٹی ہے، وہ قصہ ہے، تو یہ رکاوٹ ہے، وغیرہ وغیرہ بہت کچھ ہے، تو جس کی وجہ سے میں دیکھتا ہوں کہ وہ بس اسٹریسڈ ہی ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، اور ان میں سے ظاہر ہے ہر شخص کا ایک کچھ ہے، اس میں کچھ خوبی ہے، لیکن اس کو اپنی خوبی کا پتہ نہیں ہے، اور وہ اس لیے کہیں استعمال نہیں ہو رہی، اور وہ ضائع ہو رہی ہے، اور بندہ بھی ضائع ہو رہا ہے ایکچولی۔
اب وہ پھر جوڑ توڑ کرا کے کچھ ترقی کر جائیں گے، کچھ نہیں کریں گے، وہ بیچارے کیا کروں میں، مطلب ان کو تنگی میں رہیں گے بہت لمبا عرصہ یا ساری عمر تنگی میں رہیں گے۔ اسٹرینگتھ اس لیے ڈھونڈنا انتہائی ضروری ہے، یعنی یہ صرف میٹر آف وہ نہیں ہے کہ اچھا جی میں کر لوں تو بڑی اچھی بات ہے، نہ بھی کروں تو کوئی بات نہیں ہے، نہ کرنا ہی کرنا ہے اس کو۔ میں اس کو لازمی قرار دے رہا ہوں آپ کے لیے کہ جب تک آج کے دور میں خاص طور پہ جب کہ کمپیٹیٹیونیس بے شمار ہے، جب نوائز بے شمار ہے، جب بندے پہ بندہ گر رہا ہے یہاں پہ، اور ایک ایک چیز کے لیے ہر کوئی چلا رہا ہے نا، دی ورلڈ از سو نوائزی کہ یہ کر لیں وہ کر لیں، یہ لے لیں فلاں چھوڑ دیں یوں کر دیں۔ اس دور میں خاص طور پہ انتہائی ضروری کہ اپنی اسٹرینگتھ کو پہچانیں اور اس اسٹرینگتھ کو مستقل یوز کریں۔ اب صرف ایک آخری بات رہ جاتی ہے اس میں، اگر فرض کیجئے آپ کی اسٹرینگتھ آپ 1 یا 2 یا 3 آپ بڑی خوبی سے ڈھونڈ لیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ تو غلط جاب میں آئے، اس جاب سے تو وہ ریلیٹ ہی نہیں کرتی، آپ تو غلط فیلڈ میں گھس گئے ہیں غلطی سے، تو آپ کو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اگلے دن نوکری چھوڑ دیں، قطعاً ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹو دی بیسٹ آف یور ایبلٹی اگر آپ کچھ ٹائم انویسٹ کر چکے ہیں تو پھر آپ کوشش کیجئے اگر وہیں پہ آپ کو اسپیس مل جائے ان کو یوٹیلائز کرنے کی، اور اگر یہ آپ کو پکا یقین ہو جائے کہ نہیں یہاں پہ اس کی کوئی اپلیکیشن نہیں ہے، تو پھر آپ اپنا ٹریڈ بدلنے کی کوشش شروع کر دیجئے، پھر آپ ڈھونڈیے اپنے ٹریڈ میں جانے کی کوشش کیجئے، اور شروع کے 3 سے 5 سال کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے اگر آپ اپنا ٹریڈ چینج کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اگر کریں گے تو پھر ایک ویسٹیج ہوگی اس کے اندر، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پھر ساری عمر آپ سٹک رہیں اور ساری عمر ناخوش رہیں، لیکن یہ ہے کہ انیشلی کوشش کر لیجئے، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ آلریڈی اس جاب میں ابھی آئے ہیں کچھ عرصہ پہلے، دے شوڈ ڈو اٹ امیڈیٹلی۔ جو لوگ آلریڈی 10-15 سال سے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی اسٹرینگتھ ایسی ہے جو یہاں تک لے آئی ہے ان کو، اس لیے ان کو ٹریڈ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ ہاں البتہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس پہ کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔